السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 725 پر ہیں۔ مذکورہ اصول مخدوش ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک احناف کے اس مستنبط کردہ مذکورہ اصول جو ہے وہ مخدوش ہیں، ان پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور بتکلفی ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ ذیل میں مثال کے طور پر 4 اصولوں پر وارد ہونے والے خدشات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس اصل پر اعتراض کہ عام واضح ہے، اس کو بیان لاحق نہیں ہوتا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 77 میں ارشاد پاک ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، یعنی رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو۔ رکوع کے معنی جھکنا، سجدے کے معنی پیشانی زمین پر رکھنا۔ یہ دونوں لفظ خاص ہیں اور سنن اربعہ میں روایت ہے کہ آدمی کی نماز کافی نہیں ہوتی یہاں تک کہ سیدھی کرے اپنی پیٹھ اور رکوع اور سجدے میں۔ امام شافعی نے حدیث کو آیت کے ساتھ لاحق کیا اور رکوع سجود میں تعدیل ارکان کو فرض قرار دیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاحق نہیں کیا، بلکہ جو قرآن سے ثابت ہوا یعنی نفس رکوع اور سجود کو فرض قرار دیا، اور جو کچھ حدیث سے ثابت ہوا یعنی تعدیل ارکان اس کو واجب قرار دیا۔ اس طرز عمل سے احناف نے یہ ضابطہ اخذ کیا، عام واضح ہوتا ہے اس کو بیان لاحق نہیں ہوتا، اور اس ضابطے کو بناء اختلاف قرار دیا۔ مگر جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسح ناسیہ کی روایت کو آیت کریمہ وامسحوا برؤوسکم کا بیان قرار دیا اور صرف چوتھائی سر کا مسح تجویز کیا، اور مسلم شریف کی روایت البکر بالبکر جلد میۃ کو آیت کریمہ الزانیۃ والزانی کا بیان بنایا اور کوڑوں کا حکم صرف غیر شادی شدہ کے لیے تجویز کیا، اور حدیث لا قطع الا فی 10 دراہم کو آیت کریمہ والسارق والسارقۃ کے ساتھ ملایا اور 10 درہم کو قطع ید کے لیے نصاب قرار دیا، اور حدیث عسیلہ کو جو متفق علیہ روایت ہے آیت کریمہ حتی تنکح زوج غیرہ کا بیان قرار دیا، اور نکاح کے بعد صحبت کو ضروری کہا۔ تو احناف کو پریشانی لاحق ہوئی، ان کو اپنا نکالا ہوا قاعدہ ٹوٹتا نظر آیا، تو انہوں نے جواب میں پاپڑ بیلے، جس کی تفصیل احناف کی کتابوں میں مذکور ہے۔ فائدہ: کسی بات پر اعتراض اگر معقول ہو تو وہ مسئلے کو محل نظر بناتا ہے، لیکن اگر اعتراض کی بنیاد محض غلط فہمی ہو تو مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلا وامسحوا برؤوسکم اور مسح ناسیہ کی حدیث کے ذریعے اعتراض بالکل ہی بے محل ہے۔ آیت پاک مقدار مسح میں حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک با تبعیضیہ کی وجہ سے مجمل ہے، اس لیے حدیث کو بیان بنا کر لاحق کیا گیا ہے۔ روح المعانی میں ہے والکتاب مجمل فی حق الکمیہ فلتحق فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانا لہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت مطلق ہے، مجمل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آیت کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا ہے اور کم از کم اتنی مقدار کو جسے مسح کہا جا سکے فرض قرار دیا۔ غرض اس آیت کا خاص کے مذکورہ ضابطے سے کوئی تعلق نہیں، بس ایسے بے تکے اعتراض سے احناف کا ضابطہ کیوں کر محل نظر ہوگا۔ یہی حال باقی مثالوں کا بھی ہے، تفصیل میں طول ہے اس لیے بات مختصر کر رہے ہیں۔ یہ حدیث خود امام اعظم نے روایت کیا اور اس کی سند سے دارقطنی اور طبرانی کی معجم اوسط میں ہے۔ تخریج کے لیے دیکھیں نصب الرایات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359۔ اس اصل پر اعتراض کہ عام بھی خاص کی طرح قطعی ہے۔ سورۃ المزمل کے آخری آیت پاک میں ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یعنی جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اس آیت میں ما عام ہے، فاتحہ اور غیر فاتحہ سب کو شامل ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث فاتحہ کے ساتھ خاص ہے۔ امام اعظم اور صاحبین نے حدیث سے آیت میں تخصیص نہیں کی، بلکہ جو بات قرآن کریم سے ثابت ہوئی یعنی نفس قرات کو فرض قرار دے دیا، اور جو بات حدیث سے ثابت ہوئی یعنی خاص طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے کو اس کو واجب قرار دے دیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے آیت کے عموم میں تخصیص کی اور متعین طور پر فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس پیداوار کو چشموں نے سینچا ہے اس میں 10واں حصہ ہے۔ اس حدیث میں بھی ما عام ہے، ہر پیداوار کو شامل ہے، خواہ وہ سبزی ترکاری ہو، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر۔ دوسری حدیث میں ہے کہ 5 وسق سے کم پیداوار میں کچھ زکوٰۃ نہیں، یہ حدیث خاص ہے باقی رہنے والی پیداوار کے ساتھ، اور نصاب کی مقدار کے ساتھ امام اعظم نے دوسری حدیث سے پہلی حدیث میں تخصیص نہیں کی، انہوں نے ہر پیداوار میں اور قلیل و کثیر میں عشر واجب کیا، اور صاحبان اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تخصیص کی اور صرف باقی رہنے والی پیداوار میں عشر واجب کیا، جبکہ اس کی مقدار کم از کم 5 وسق ہو۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری مثالیں۔ احناف نے اکابر کے اس طریقے استنباط سے ضابطہ بنایا کہ عام بھی خاص کی طرح قطعی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی عام میں انتفاع تخصیص پر کوئی دلیل موجود ہو، یعنی تخصیص کی نفی پر کوئی دلیل موجود ہو، جیسے واللہ بکل شیء علیم، تو عام کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی ہوگی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر تخصیص کی نفی کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو احناف اور شوافع دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ عام اپنے تمام افراد پر دلالت کرے گا، مگر اس میں اختلاف ہے کہ یہ دلالت قطعی ہوگی یا ظنی۔ احناف کے نزدیک قطعی ہے اور شوافع کے نزدیک ظنی۔ شوافع کی دلیل یہ ہے کہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ جملہ زبان زد ہے کہ ما من عام الا وقد خص منه البعض، یعنی ہر کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے جس میں سے کسی بعض کو جو ہے خاص نہ کیا گیا ہو۔ پھر یہ سوال کہ عام قطعی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے؟ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ محض بے دلیل احتمال آفرینی معتبر نہیں ہے، البتہ تخصیص کی کوئی معقول دلیل ہو تو عام مخصوص منہ البعض ہے اور ظنی ہے۔ تو اس اصولی ضابطے میں اختلاف کا اثر 2 باتوں پر پڑتا ہے۔ پہلی بات، عام خاص کے لیے ناسخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک ہو سکتا ہے کیونکہ عام بھی خاص کی طرح قطعی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناسخ نہیں ہو سکتا کیونکہ عام ظنی ہے، گو وہ غیر مخصوص منہ البعض ہو۔ دوسری بات، عام میں پہلی بار تخصیص کے لیے کس درجے کی دلیل ضروری ہے؟ احناف کے نزدیک دلیل قطعی ضروری ہے کیونکہ قطعی کا قطعی ہی سے نسخ ہو سکتا ہے، البتہ جب ایک بار تخصیص ہو جائے تو اب مزید تخصیص دلیل ظنی سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ عام مخصوص منہ البعض ظنی ہوتا ہے، اور حضرت شافعی کے نزدیک پہلی بار بھی تخصیص دلیل ظنی سے ہو سکتی ہے۔
اس کے بعد جاننا چاہیے کہ تخصیص بھی زیادتی کی طرح نسخ ہے. نسخ کے معنی ہے تبدیلی اور کمی بیشی بھی تبدیلی ہے. چنانچہ احناف نے فاتحہ کی حدیث سے جو کہ خبر واحد اور دلیل ظنی ہے آیت کریمہ میں تخصیص نہیں کی. اس طرح 5 وثق والی روایت سے عام حدیث میں تخصیص نہیں کی کیونکہ عام حدیث اگرچہ ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہے مگر دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے. خیر آگے چلیے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر جب ارشاد پاک فمستیسر من الہدی سے احناف پر اعتراض وارد ہوا کہ بیان نبوی کی روح سے ہدی سے مراد قربانی کا جانور ہی ہے، خواہ بکری ہو یا اس سے بڑا جانور گائے بھینس ہو یا اونٹ، تو ان کو جواب دینے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں احصار، تمتع اور قران کے سلسلے میں ارشاد پاک ہے فمستیسر من الہدی، یعنی قربانی کا جو جانور میسر ہے اس کو ذبح کرو. اس آیت میں لفظ ماں عام ہے اور من الہدی میں جو ماں کا بیان ہے اس میں لفظ ہدی عام ہے. امام راغب نے مفردات میں امام اخفش کا قول لکھا ہے کہ ہدیٌ جمع ہے ہدیتن کی، بس جو بھی نذرانہ حرم محترم میں بھیج دیا جائے کافی ہو جانا چاہیے. دم یعنی قربانی کی تخصیص کیوں؟ ظاہر ہے کہ تخصیص کی وجہ بیان نبوی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احصار کی صورت میں حدیبیہ میں اور حج قران کی صورت میں منا میں قربانی فرمائی ہے، کوئی اور ہدیہ اور نذرانہ پیش نہیں کیا. اور یہ احادیث اخبار احاد ہیں جو دلیل ظنی ہے. جب ان سے آیت کے عموم میں تخصیص ہوئی تو عام خاص کی طرح قطعی کہاں رہا؟ لیکن اگر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ ماں کے عموم میں تخصیص تو بیان قرآنی من الہدی سے ہوئی ہے، اور لفظ ہدی یہاں ایک اصطلاح شرعی کے طور پر استعمال ہوا ہے، اپنے لغوی معنی میں مستعمل نہیں ہے. اور مناسک کی اصطلاح میں ہدی سے قربانی کا جانور ہی مراد ہوتا ہے، اور فعل نبوی سے آیت میں تخصیص نہیں ہوئی بلکہ وہ آیت پر عمل ہے. یہ بہت باریک فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس اصل پر اعتراض کے مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا مطلق اعتبار نہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی جو شخص تم میں پوری وسعت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہے نکاح کریں. اس آیت میں ایک شرط ہے اور ایک وصف ہے. امام شافعی نے دونوں کے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہو اس کو لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں یہ مکروہ تنزیہی ہے. ایسے ہی صحت نکاح کے لیے لونڈی کا مسلمان ہونا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے. اگر باندی کتابیہ ہو تو بھی امام صاحب کے نزدیک نکاح جائز ہوگا. ہاں اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہو تو اس کو باندی سے نکاح کرنا باندی سے نکاح کرنا سب کے نزدیک حرام ہے. غرض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز استدلال سے احناف نے یہ اصل نکالی کہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا مطلق اعتبار نہیں، یعنی خواہ کوئی مفہوم مخالف ہو، مفہوم وصف و شرط ہو یا مفہوم لقب، نصوص میں ان کا اعتبار نہیں. مگر جب یہ حدیث سامنے آئی کہ سائمہ یعنی چرنے والے اونٹوں میں زکوٰۃ ہے تو احناف کو فکر لائق ہوئی، کیونکہ وصف سائمہ بالاتفاق معتبر ہے اور علوفہ یعنی گھر کا چارہ کھانے والے جانور میں زکوٰۃ نہیں ہے. چنانچہ احناف نے بتکلف جواب دینے کی کوشش کی. اب دیکھیے یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہے، شاہ صاحب کا جو یہ اعتراض ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ احناف کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجوہ فاسدہ یعنی استدلالات غیر معتبرہ میں سے ہے. منار اور اس کی شرح نور الانوار میں اس کا تذکرہ استدلالات اربع یعنی استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص، استدلال باقتضاء النص کے بعد متصل فصل میں آیا ہے. یعنی استدلال کے مذکورہ 4 طریقے تو 100% صحیح نتیجہ دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ استدلال کے جو طریقے ہیں وہ 100% صحیح نتیجہ نہیں دیتے. اس لیے احناف نصوص میں استدلال کے ان طریقوں کا اعتبار نہیں کرتے. مثلا سورۃ النساء کے آیت نمبر 23 میں بیوی کی لڑکی کی حرمت اللاتی فی حجورکم کی قید کے ساتھ بیان کی گئی، حالانکہ وہ مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ زوج ثانی کی ربیبہ ہو یا زوج اول کی تربیت میں ہو. ایسی اور بھی مثالیں ہیں جہاں شرط یا وصف کا تذکرہ اختیار اولیٰ کے طور پر یا بلاغت کلام کی وجہ سے یا کسی اور ضمنی فائدے کے بنا پر کیا گیا. ان کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے. اس لیے احناف ہر جگہ محض مفہوم مخالف کی بنا پر کوئی حکم ثابت نہیں کرتے، جانب مخالف میں بھی حکم ثابت کرنے کے لیے وہ نص تلاش کرتے ہیں. جیسے کہ مذکورہ بالا حدیث میں سائمہ کی قید ہے اور یہ قید احترازی ہے، یعنی علوفہ میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بات ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوئی ہے. وہ بیہقی کی روایت ہے کہ نخاع میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو حدیث کے راوی بقیہ بن الولید نے اس کی تفسیر کی ہے کہ المربیات فی البیوت یعنی جن جانوروں کو گھر میں چارہ دیا جاتا ہے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ جو حکم لگایا احناف نے یہ مفہوم مخالف کی بنا پر نہیں بلکہ اس دوسری حدیث کی وجہ سے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی اس جانور کے اندر. اچھا، اس ضابطے پر اعتراض کہ جو حدیث ہر اعتبار سے قیاس کے خلاف ہے اس پر عمل کرنا واجب نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ اونٹنی اور بھیڑ بکری کا دودھ مت روکو. بس جس نے اس کے بعد اس جانور کو خریدا تو دوہنے کے بعد مشتری کو 2 مفید باتوں میں اختیار ہے. اگر وہ اس کو پسند کرے تو روکے رکھے، اگر اس کو ناپسند کرے تو اس جانور کو اور اس کے ساتھ ایک ساتھ چھواروں کو لوٹائے. امام شافعی اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں. ان کے نزدیک مشتری کو بیع توڑنے کا کامل اختیار ہے، خواہ بائع فسخ پر راضی ہو یا نہ ہو. دودھ کی قیمت بالمقطع 1 ساغ کھجوریں دینا ضروری ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے، مگر ان کے نزدیک دودھ کی جو صحیح قیمت ہو وہ لوٹانا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں مشتری کو خیار کامل حاصل نہیں ہے، البتہ وہ بائع کی رضامندی سے یا قاضی کے فیصلے سے بیع توڑ سکتا ہے، اور دودھ کی قیمت لوٹانا بھی واجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ فسخ بیع سے پہلے بکری مشتری کو ذمہ میں تھی، یعنی اگر وہ مر جاتی ہے تو مشتری کا نقصان ہوتا، بس نفع بھی اسی کا ہوگا. حدیث میں ہے الخراج بالذمان، ٹھیک ہے، یعنی نفع نقصان کے عوض میں ہوتا ہے.
تو احناف میں سے قاضی عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کے اس طرز استدلال سے یہ قاعدہ بنایا کہ اگر کوئی حدیث کسی ایسے صحابی سے مروی ہو جن کا شمار مجتہدین میں نہیں ہے اور وہ حدیث ہر اعتبار سے قیاس کے مخالف ہے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں، ورنہ قیاس کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، حالانکہ قیاس اصل شرعی ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگرچہ ضبط و عدالت کے ساتھ معروف ہے مگر فقہ و اجتہاد کے ساتھ معروف نہیں ہے، اور مسرات کی مذکورہ حدیث سے روایت کرتے ہیں جو کسی طرح بھی قیاس کے دائرے میں نہیں آتی، اس لیے وہ قابل قبول نہیں۔ قاضی ابو زید دبوسی اور اکثر متأخرین نے اسی رائے کو اختیار کیا۔ امام عبید اللہ بن حسین کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی عیسیٰ بن ابان کے معاصر ہیں اس ضابطے کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے نزدیک حدیث بہرحال قیاس پر مقدم ہے، خواہ وہ قیاس کے موافق ہو یا مخالف۔ اکثر علماء کا میلان اسی طرف ہے۔ پھر جب عیسیٰ بن ابان کے بنائے ہوئے ضابطے پر نماز میں قہقہے کی حدیث سے اور بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہ ٹوٹنے کی حدیثوں سے اعتراض وارد ہوا کہ یہ دونوں حدیثیں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں اور دونوں قیاس کے خلاف ہیں، پھر ان کو امام اعظم نے کیسے قبول کر لیا؟ تو جواب میں احناف کو تکلف سے کام لینا پڑا۔ تو اس قسم کی باتیں بہت ہیں، یعنی ائمہ مذہب کے کلام سے مستخرج اور بھی بہت سے اصول ہیں جن پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور جواب میں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ تتبع کرنے والے پر وہ باتیں مخفی نہیں ہیں، جو خود ان کو تلاش نہ کرے اس کے لیے دراز نفسی کچھ مفید نہیں، چہ جائے کہ اشارہ مفید ہو، یعنی لمبی باتیں بتائیے اس کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساتواں مسئلہ، اصحاب ظواہر یعنی غیر مقلدین جو ہے وہ اہل حدیث نہیں ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نفس الامر میں دو ہی جماعتیں ہیں، اصحاب الظواہر اور اہل الرائے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی قیاس و استنباط سے کام لیتا ہے وہ اہل الرائے میں سے ہے، اور یہ کام چاروں مذاہب کے حضرات کرتے ہیں، پس وہ سب اہل الرائے ہیں، اور اہل حدیث صرف اصحاب ظواہر یعنی غیر مقلدین ہیں کیونکہ وہ قیاس و استنباط کے قائل نہیں ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، قسم بخدا، کیونکہ اہل الرائے میں جو لفظ رائے ہے اس کے 4 معنی ہو سکتے ہیں، 3 ان میں سے صحیح نہیں، صرف ایک ہی معنی صحیح ہے۔ پہلے معنی یہ ہے کہ رائے سے عقل و فہم مراد لی جائے، یہ معنی اس لیے درست نہیں کہ عقل و فہم تو ہر عالم میں ہوتی ہے، اس سے پیدل تو صرف جانور ہوتا ہے، بس سبھی علماء اہل الرائے قرار پائیں گے، وہو کما ترا۔ اچھا، دوسرے معنی ہے کہ رائے سے مراد منمانی ہو، اہل الرائے وہ ہے جو دین میں منمانی کرے جس کی بات حدیث و سنت پر مبنی نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ معنی بھی مراد نہیں لی جا سکتے، ایک مسلمان دین میں اپنی رائے کیسے چلا سکتا ہے۔ تیسرے معنی، رائے سے مراد قیاس و استنباط کی قدرت ہوئی۔ اچھا، یہ معنی اس لیے درست نہیں کہ امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بالاتفاق اہل الرائے نہیں ہے، ان کا شمار اصحاب حدیث میں ہے، حالانکہ ان حضرات میں قیاس و استنباط کی کامل قدرت موجود تھی اور وہ اس سے کام بھی لیتے تھے، استنباطات بھی کرتے تھے اور قیاس بھی کرتے تھے۔ تو چوتھے معنی جو صحیح ہیں وہ یہ ہیں کہ اصحاب الرائے وہ حضرات ہیں جو اجماعی مسائل کے علاوہ دیگر مسائل میں متقدمین میں سے کسی ایک شخص کے اصول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ اس کے اصولوں پر تخریج کرتے ہیں، یعنی نظیر کو نظیر پر محمول کرتے ہیں، یا جدید مسائل کو اس امام کے اصولوں کی طرف لوٹاتے ہیں، وہ مسائل حل کرنے کے لیے احادیث اور آثار کو تلاش نہیں کرتے۔ یہ حضرات اہل الرائے ہیں، جو حضرات کسی معین شخص کے اصولوں پر تکیہ نہیں کرتے بلکہ مسائل حل کرنے کے لیے احادیث و آثار کو تلاش کرتے ہیں، وہ اصحاب حدیث ہے۔ اور ظاہری وہ شخص ہے جو اجماع، قیاس، صحابہ اور تابعین کے آثار کو حجت نہیں مانتا اور ان کا قائل نہیں ہے، جیسے داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری۔ اہل الرائے اور اصحاب ظواہر کے درمیان محققین اہل سنت ہیں، جیسے امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہی اصحاب الحدیث ہیں۔ فائدہ، اجماع کا تذکرہ شاہ صاحب نے عقد الجید میں کیا، وہ محدثین کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہم غیر الظاہریۃ من اہل الحدیث الذین لا یقولون بالقیاس ولا الاجماع۔ یہ علاوہ ازیں اصول فقہ کے مشہور متن حسامی کے باب الاجماع کے شروع میں اس کی شرح نامی میں بھی صراحت ہے کہ اصحاب ظواہر اجماع کو حجت نہیں مانتے۔ شیخ ابو منصور عبد القاہر بغدادی نے بھی اپنی کتاب اصول الدین میں صراحت کی ہے کہ اصحاب ظواہر اجماع کی حجیت کے منکر ہیں، اور ان کے گھر کی شہادت یہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی اجماع کا وجود اور اس کو حجت شریعہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ افادۃ الشیوخ صفحہ نمبر 121 میں لکھتے ہیں کہ خلاف است در امکان اجماع فی نفسی و امکان علم بنا و امکان نقل آ بسوء ما و حق عدم اوست و بر تقدیر تسلیم ای ہما خلاف است درا کے حجت شریع است یا نہ مذہب جمہور حجیت اوست و دلیل برآ نزد اکثر سمع است فقط نہ عقل و حق عدم حجیت اوست و اگر تسلیم کنیم کے حجت است و علم بدا ممکن پس اقسا ما فی الباب آنست کے مجمع علیہ حق باشد و لازم نمی آیت عظیم وجوب اتباع او۔ اس میں ترجمہ، اس میں اختلاف ہے کہ اجماع فی نفسی ممکن ہے یا نہیں، اور اجماع کا علم ہو سکتا ہے یا نہیں، اجماع ہم تک منقول ہو کر آ سکتا ہے یا نہیں، اور حق بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں ناممکن ہیں۔ یہ سب باتیں مان لینے کی صورت میں پھر اس میں اختلاف ہے کہ وہ حجت شریعہ ہے یا نہیں۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ حجت ہے اور اس کی دلیل اکثر کے نزدیک صرف نقلی ہے، عقلی کوئی دلیل نہیں، اور حق بات اس کا حجت نہ ہونا ہے۔ اور اگر ہم مان لیں کہ حجت ہے اور اگر اس کا علم ممکن ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی جس بات پر اجماع ہوا ہے وہ حق بات ہوگی، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی پیروی واجب ہو۔ جو شخص اجماع کو حجت نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 میں رقم فرماتے ہیں کہ فإن أهل السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع۔ اہل سنت کا لفظ نص کو متضمن ہے، شامل ہے، اور جماعت کا لفظ اجماع کو شامل ہے، پس اہل سنت والجماعہ وہ لوگ ہیں جو نص اور اجماع کے متبع ہیں۔ مذکورہ مسائل میں دراز نفسی کی وجہ،
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس فصل میں مذکور 7 مسائل کے بیان میں ہم نے کلام کو طویل کر دیا تاکہ جس فن میں ہم نے یہ کتاب لکھی ہے اس سے بھی دور جا پڑے، اور یہ میری عادت اور طریقہ نہیں ہے، میں نے صرف 2 وجہ سے یہ کلام کو لمبا کیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد مخصوص اوقات میں میرے دل میں ایک ترازو رکھی ہے، اس کے ذریعے میں ہر اس اختلاف کے اسباب کو پہچان لیتا ہوں جو ملت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں واقع ہوا ہے، اور عند اللہ عند رسول حق کیا ہے میں اس کو جان لیتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قدرت بخشی ہے کہ میں اس حق بات کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے اس طرح ثابت کروں کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ بس میں نے ایک کتاب لکھنے کا عزم کیا تھا جس کا نام غایۃ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف رکھنے والا تھا، جس میں مجھے یہ مضامین تشفی بخش طریقے پر بیان کرنے تھے، اور ہر مسئلے میں افراد و تفرید سے ہٹ کر میانہ روی کا دامن تھامے ہوئے شواہد و امثال اور تفریعات کو بکثرت ذکر کرنے کا بھی ارادہ تھا، اور ابحاث کی جوانب اور مقصود و مرام کے اصولوں کا احاطہ کرنے کا بھی قصد تھا، مگر اب تک مجھے اس کام کی فرصت نہیں ملی، اس لیے جب بات اختلاف فقہا کے مآخذ کی چھڑ گئی تو مقنونات صدر نے یعنی دل کی چھپی ہوئی چیزوں نے مجھے مجبور کیا کہ کچھ باتیں جو آسانی بیان کی جا سکتی ہیں بیان کر دوں۔ دوسری وجہ، ان مسائل میں اہل زمانہ کا شور و شغب ہے، مذکورہ مسائل میں بعض میں ان کا اختلاف اور ان کی حیرانی اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی ان کے سامنے حق بات بیان کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو ان کو سمجھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہاں پہنچ کر کتاب حجت اللہ البالغہ کی قسم اول پوری ہو گئی، اور اس میں جو کچھ بیان کرنے کا قصد تھا وہ اب الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ آگے کتاب کی قسم 2 ہے جس میں احادیث مرفوعہ کے اسرار اور حکم تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ فائدہ، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ تکمیلہ کتاب کے ساتھ نہیں لکھا تھا، بعد میں بڑھایا تھا۔ اس تکمیلے کے علاوہ قسم اول کے 80 باب ہیں اور تکمیلے میں 4 باب اور 1 فصل ہے، اور شاہ صاحب نے قسم اول کے آغاز میں لکھا ہے کہ اس میں 70 ابواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تکمیلے کے ابواب کو شمار نہیں کیا کیونکہ وہ بعد میں بڑھایا گیا، اور مبحث اول کا باب خامس اور مبحث خامس کے باب طبقات الاثم سے مبحث کے آخر تک کے 4 باب بھی بعد میں بڑھائے ہیں۔ مخطوطہ کراچی میں جو شاہ صاحب کے سامنے پڑھا گیا یہ ابواب نہیں ہے، بس 5 باب کم ہو کر 75 رہ گئے، اور عربوں کے اصول کے مطابق قصر چھوڑ کر ارشاد فرمایا کہ قسم اول میں 70 باب ہے، باقی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال شاہ صاحب نے یہ تتمہ بعد میں بڑھایا ہے، اس لیے کتاب کے تمام مخطوطوں میں یہ تکمیلہ نہیں ہے، صرف ایک مخطوطے میں جس کی بنا پر پہلے ناشر یعنی مولانا محمد حسن صدیقی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب میں شامل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، غیر مقلدین کا شرعی حکم۔ آخری کاپی میں 5 صفحات بچ گئے تھے، میرا ایک مضمون ماہ اکتوبر 2001 کے ترجمان دیوبند میں مذکورہ عنوان سے چھپا تھا، یعنی غیر مقلدین کا شرعی حکم۔ وہ مضمون کتاب کے آخری 7ویں مسئلے سے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے یہاں اس کا ضروری حصہ درج کیا جاتا ہے۔ دیکھیے غیر مقلدین اور مودودی حضرات کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ کچھ حضرات کو اس میں خلجان ہے، وہ مذکورہ دونوں فرقوں کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرتے ہیں، اس لیے ذیل میں اس کا حوالہ اور وضاحت عرض کی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ دونوں فرقے اگرچہ اسلامی فرقے ہیں یعنی مسلمان ہیں، مگر فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت سے ان کا اختلاف اصولی ہے، صرف فروعی نہیں ہے بلکہ دلائل درج ذیل ہے۔ پہلی دلیل، علامہ احمد بن محمد تحتاوی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور حنفی فقیہ ہیں اور جو علامہ شامی کے استاذ ہیں اور جن کا در المختار کا حاشیہ 4 جلدوں میں مطبوعہ اور مفتہ بھی کتابوں میں ہے، وہ در المختار کے حاشیے میں کتاب الذبائح میں جہاں ذابح کے مسلمان ہونے کی شرائط کا بیان آتا ہے تحریر فرماتے ہیں فعلیکم معاشر المؤمنین باتباع الفرقۃ الناجیہ المسمات باہل السنہ والجماعہ فإن نصرۃ اللہ وحفظہ وتوفیقہ فی موافقتہم وخذلانہ وسخطہ ومقتہ فی مخالفتہم وهذه الطائفة الناجیہ قد اجتمعت اليوم فی مذاہب 4 وهم الحنفیون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله ومن كان خارجا عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار۔ بس اے جماعت مومنین تم پر لازم ہے فرقہ ناجیہ کی پیروی کرنا جو اہل سنہ والجماعت کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اور اس کی حفاظت اور اس کی توفیق ان کی ہم نوائی میں ہے، اور اللہ کی رسوائی اور اس کی ناراضگی اور اس کا شدید غصہ ان کی مخالفت میں ہے۔ یہ جماعت ناجیہ اس زمانے میں مذاہب 4 میں اکٹھا ہو گئی ہے، اور وہ مذاہب 4 احناف، مالکیہ، شوافیہ اور حنابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے، اور جو شخص اس زمانے میں ان 4 مذاہب سے باہر ہے بس وہ گمراہ لوگوں میں سے اور دوزخیوں میں سے ہے۔ بدعت کا لفظ اصول حدیث اور اصول اسلام کی کتابوں میں ہر گمراہ فرقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، مودودی جماعت تو مذاہب 4 میں سے کسی کی پابندی کے قائل ہی نہیں ہے، اور غیر مقلدین ایک مستقل مکتب فکر کی پیروی کرتے ہیں، بس یہ دونوں جماعتیں مذاہب 4 سے خارج ہے اور ان کا حکم اوپر کی عبارت سے واضح ہے۔ دوسری دلیل، شیخ الطائفہ فقیہ النفس حضرت اقدس مولانا رشید احمد قدس سرور کا ایک مشہور رسالہ سبیل الرشاد نامی ہے جو مطبوعہ اور عام طور پر دستیاب ہے، تالیفات رشیدیہ میں بھی شامل ہے۔ اس میں پہلے 7 استفسارات کے جوابات ہیں، پھر غیر مقلدین کی چند باتوں کے جوابات ہیں، ان کا قول پنجم اور اس کا جواب درج ذیل ہے۔ قول پنجم، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ اہل حدیث ہیں اور وہی سنت و جماعت ہے، لہذا جو مسئلہ فقہ کا خلاف حدیث کے ہو اس کو ترک کرنا واجب ہے، اور 4 مصلی جو مکہ معظمہ میں بنائے ہیں وہ سب بدعت ہے، بس اپنا لقب محمدی اور موحد رکھنا چاہیے، نہ کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقط۔ جواب، ان سب جوابوں سے جو لکھے گئے ہیں وہ سب عام و خاص کو معلوم ہو چکا ہے کہ جملہ فقہاء مجتہدین اور تمام ان کے مقلدین عامل بقرآن و حدیث ہیں،
ہیں. کسی نے کوئی روایت حدیث کی محل اختلاف میں مرجح فرمائی اور اس پر عمل کیا, کسی نے دوسری روایت پر عمل کیا, مگر سب عامل بقرآن حدیث ہیں اور سب خلاف قرآن و حدیث کو مردود فرماتے ہیں. اور جملہ محدثین و فقہاء عامل کتاب اللہ تعالیٰ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, اور وہ سب فرقہ ناجیہ اور سنت جماعت سے ہیں کہ حدیث صحیح میں وارد ہو گیا ہے. بیان فرقہ ناجیہ میں کہ جب پوچھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ وہ کون ہیں, فرمایا آپ نے ما انا علیہ و اصحابی, پس صحابہ کا طریق اور ان کا اتباع راہ نجات ہے اور وہی فرقہ ناجیہ. لہذا جملہ مجتہدین اور ان کے اتباع اور جملہ محدثین فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہو گئے بحکم حدیث صحیح. البتہ جو جہال محدثین مقبولین کو اپنی تقلید یعنی قضا فی الاصل کے جوش تعصب میں تان و تشنیع کرتے ہیں, یا وہ جو عامل بحدیث وضع میں خود ہو کر فقہاء و مجتہدین راسخین پر سب و شتم کرتے ہیں اور فقہاء کے مسائل مستنبط عن النصوص کو بنظر حقارت دیکھتے ہیں, زشت و زبو جانتے ہیں, وہ لوگ فرقہ خارج اور یعنی فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اور ہوائے نفسانی کے متبع ہیں اور گروہ اہل ہوا میں داخل ہیں. فقط حضرت گنگوہی کی مذکورہ عبارت کے آخری جملے صاف اور صریح ہیں کہ یہ بے لگام غیر مقلدین سواد اعظم اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. تیسری دلیل فتاوی جامع الشواہد میں دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المصدرسین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی, حضرت اقدس مولانا گنگوہی, شیخ الہند حضرت مولانا محمود رسن دیوبندی صاحب, مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب, عثمانی وغیرہ کے دستخطوں اور مہروں سے غیر مقلدین کے بارے میں درج ذیل فتویٰ مذکور ہے کہ عقائد اس جماعت کے جبکہ خلاف جمہور اہل سنت ہیں تو بدعتی یعنی گمراہ فرقہ ہونا ان کا ظاہری اور مثل تجسیم اور تحلیل 4 سے زیادہ ازواج کے اور تجویز تقیہ اور برا کہنا سلف صالحین کو فسق یا کفر ہے, تو اب نماز اور نکاح اور ذبیحے میں ان کا احتیاط لازم ہے, جیسے روافظ اور خوارج کے ساتھ احتیاط کرنا چاہیے. حررہ محمد یعقوب النانوتوی, رشید احمد گنگوہی, ابو الخیرات سید احمد محمود دیوبندی. چوتھی دلیل حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب میعۃ الدروس مکتبہ دارالعلوم کراچی سے شائع ہوئی, اس کا سبق نمبر 95 درج ذیل ہے. سبق نمبر 95 ہمارے زمانے کے ان مذاہب کے بارے میں جو اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اہل حق ان میں سے اہل سنت والجماعت ہے جو منحصر ہے باجماع ان حضرات کے جن کا اعتبار کیا جاتا ہے حنفیہ, شافعیہ, مالکی اور حنابلہ میں, اور اہل اہوا ان میں سے غیر مقلدین جو کہ اتباع حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ انہیں اس دعوے کا حق حاصل نہیں, اور جاہل صوفی اور مبتدعین میں سے ان کے پیرو ہیں, اگرچہ بعد ان میں سے علماء کسی صورت میں ہیں, اور روافد نیچری جو کہ معتزلہ کے مشابہ ہیں. لہذا اے مخاطب تو ان سے بچ ورنہ ان کی خواہش نفسانی سے پلید ہو جائے گا. تشریح انتحال کے معنی غلط طور پر منسوب ہونا. اس سبق میں ان باطل فرقوں کا بیان ہے جو اپنا اسلام کی طرف انتساب کرتے ہیں یعنی خود کو اہل حق بتلاتے ہیں. اس سبق کے شروع میں اہل حق کا بیان تمہید کے طور پر آیا. مقصود در حقیقت 4 گمراہ فرقوں کا بیان ہے. قولہ باجتماع من یعتد به کا مطلب ہے کہ انعقاد اجتماع میں جن کے اتفاق و اختلاف کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ اہل حق ہیں. باطل فرقوں کے نہ اختلاف کا اعتبار ہے نہ اتفاق کا, جیسے مزامیر کی حرمت پر اجماع ہے. ابن حزم ظاہری نے اختلاف کیا اور وہ جواز کے قائل ہیں, ان کے اس اختلاف کا اعتبار نہیں کیا گیا. تحفۃ العرب میں ابن الحزم کے قول کا یہ جواب دیا گیا کہ ابن الحزم کے قول کا اعتبار نہیں کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے بلکہ اہل ظواہر میں سے ہیں. اہل ہوا یعنی خواہشات کی پیروی کرنے والا, اور اہل بدعت یعنی گمراہ جماعتیں 4 ہیں. اول غیر مقلدین, دوم بدعتی, سوم شیعہ, چہارم نیچری جس کے بانی سر سید شمار کیے جاتے ہیں. یہ معتزلہ کی طرح عقل کے پرستار ہیں. پھر 4 فرقوں سے بچے رہنے کی ہدایت ہے. اگر ان میں سے کسی بھی فرقے کے ساتھ میل جول رکھا جائے تو ان کی خواہش نفسانی سے آدمی پلید ہو جائے گا یعنی گمراہ ہو کر رہ جائے گا. 5ویں دلیل امداد الفتاوی جلد 4 عنوان مسائل شتہ پر غیر مقلدین کے سلسلے میں ایک سوال جواب میں. خیر ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ جو ہے خود سے پڑھ لیجئے گا. ہم آگے چلتے ہیں. 7ویں دلیل دارالعلوم دیوبند کے اجلاس سالہ کے موقع پر حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درجہ علیہ اور وسطی الف کے اساتذہ کو مشورے کے لیے طلب فرمایا. میں اس زمانے میں وسطی الف کا مدرس تھا, چنانچہ میں بھی مشورے میں شریک ہوا. مجلس میں زیر بحث موضوع یہ تھا کہ اجلاس سالہ میں دعوت کن لوگوں کو دی جائے. مجلس میں بالاتفاق یہ بات طے پائی کہ صرف اہل سنت والجماعت کو دعوت دی جائے, دیگر گمراہ فرقوں کو دعوت نہ دی جائے. چنانچہ سب سے پہلے غیر مقلدین کا تذکرہ آیا اور تمام اساتذہ دارالعلوم دیوبند نے بالاتفاق طے کیا کہ غیر مقلدین اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں, بس ان کو دعوت نہ دی جائے. چنانچہ اجلاس سالہ میں کسی غیر مقلد عالم کو دعوت شرکت نہیں دی گئی. پھر مودودی جماعت کا تذکرہ آیا تو علیا کے ایک استاد نے فرمایا کہ ان کو دعوت دینی چاہیے کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہے. دوسرے استاد نے معارضہ کیا اور کہا کہ وہ بھی اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے, بس ان کو بھی دعوت نہ دینی چاہیے. ان دونوں اساتذہ میں تقریباً پون گھنٹے اس موضوع پر بحث ہوئی اور حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ اور پوری مجلس اس بحث کو بغور سنتی رہی. آخر میں حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ نے فرمایا میں نے آپ حضرات کی گفتگو سنی, میری رائے یہ ہے کہ ان کو دعوت نہ دی جائے. چنانچہ طے ہو گیا کہ کسی مودودی عالم کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہ دی جائے گی, بلکہ بک اسٹال کے لیے جماعت اسلامی کو جگہ الاٹ کی جا چکی تھی, وہ الاٹمنٹ بھی اہتمام کے حکم سے ختم کر دیا گیا. یہ 20 سال پہلے کے علیا اور وسطی الف کے تمام اساتذہ کا حکیم الاسلام قدس سرہ کی صدارت میں اجماعی فیصلہ تھا کہ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں. 8ویں دلیل غیر مقلدین خود کو اہل حدیث کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ حدیث اور سنت ایک ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے. اگر دونوں میں تساوی کی نسبت ہے اور دونوں ایک چیز ہیں تو بے شک اہل حدیث اہل سنت میں شامل ہے, اور اگر ان دونوں باتوں میں فرق ہے تو نام نہاد اہل حدیث کے اہل سنت میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تفصیل درج ذیل ہے.
سنت کے معنی ہے اسلامی طریقہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اور حدیث آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال، تائیدات اور اوصاف احوال کا نام ہے۔ حدیث اور سنت میں عام خاص من وجہین کی نسبت ہے۔ سنت صرف وہ احادیث ہیں جو معمول بھی ہیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص یا مؤول یا منسوخ نہیں ہے، جیسے صوم وصال کی روایت اور حدیث الماء من الماء سنت نہیں ہے۔ اس طرح خلفائے راشدین کے رائج کردہ دینی طریقے بھی سنت ہیں، مگر عرف عام میں ان پر حدیث کا اطلاق نہیں کیا جاتا، جیسے جمعہ کی اذان اول اور باجماعت 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ بس وہ احادیث جو معمول بھی ہیں مادہ اجتماع ہے، یعنی وہ حدیث بھی ہیں اور سنت بھی ہے، اور حدیث الماء من الماء پہلا مادہ افتراق ہے، یعنی وہ حدیث ہے مگر سنت نہیں کیونکہ وہ منسوخ ہے، اور جمعہ کی اذان اول دوسرا مادہ افتراق ہے، یعنی وہ صرف سنت ہے حدیث نہیں ہے۔ اور احادیث میں سنت کو مضبوط پکڑنے کی تاکید آئی اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کے ساتھ ہدایت کے وابستہ ہونے کی اطلاع دی گئی۔ ارشاد ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اور ارشاد ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ تو بہرحال پس سواد آدم اہل سنہ والجماعت ہیں، اہل حدیث نہیں ہے۔ نام نہاد اہل حدیث اہل سنہ والجماعت نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعت وہ لوگ ہیں جو نص قرآن و حدیث اور اجماع کی پیروی کرنے والے ہیں۔ شاہ صاحب محدث دہلوی نے عقد الجید میں غیر مقلدین کی شناخت ہی یہ بتلائی ہے کہ وہ اجماع، قیاس اور آثار صحابہ کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ اہل سنہ والجماعت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اور القول الجمیل میں شاہ صاحب نے وصیت کی ہے کہ وَلَلظَّاهِرِيَّةُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، یعنی غیر مقلدین جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھے، واللہ یہدی السبیل۔ بہرحال یہ ہمارا الحمدللہ یعنی سمجھیے کہ 65-66 دنوں کے بعد ہماری 2 جلدیں یعنی رحمۃ اللہ الواسعہ کی 2 جلدیں الحمدللہ مکمل ہو گئی، اللہ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد بزنس اسٹڈیز کے صفحہ نمبر 191 پر ہیں۔ کاروباری تنظیم کی کمپنی شکل، کمپنی فارم آف بزنس آرگنائزیشن۔ آپ بخوبی واقف ہوں گے 2 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران ملک کی صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کے کم ترقی یافتہ علاقوں میں 5 اسٹیل پلانٹ قائم کیے گئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان اسٹیل پلانٹوں کا مالک کون تھا؟ یہ حکومت ہند ہے۔ اس نے ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی اس مقصد کے لیے قائم کی جسے اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ سیل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا، نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن، گراسم انڈسٹریز لمیٹڈ اور ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ اور ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل لمیٹڈ کے نام سنے ہوں گے۔ یہ سبھی بڑی کاروباری اکائیاں ہیں اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کی شکل میں منظم ہے۔ اس سبق میں ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی، اس کی خوبیوں اور حدود کے علاوہ ان عوامل پر بھی بحث کریں گے جو کاروباری تنظیم کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مقاصد، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے معنی اور خصوصیات کی وضاحت کر سکیں گے، جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کی مختلف اقسام کی شناخت کر سکیں گے، عوامی اور نجی کمپنی کے درمیان فرق کر سکیں گے، جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کی خوبیوں اور حدود نیز اس کے موزونیت کی وضاحت کر سکیں گے، کاروباری تنظیم کے ایک مناسب قسم کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی شناخت کر سکیں گے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور شراکت داری جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور کوآپریٹو کے درمیان امتیاز کر سکیں گے، اور کثیر قومی کارپوریشن کے تصور کی وضاحت کر سکیں گے اور اس کی خوبیوں نیز حدود کی شناخت کر سکیں گے۔ 6.1 جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ گزشتہ سبق میں آپ نے کاروباری تنظیم کی 4 مختلف شکلوں یعنی تنہا ملکیت، شراکت داری، مشترک ہندو فیملی کاروبار اور کوآپریٹو سوسائٹی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان شکلوں کو چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایک سیمنٹ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں جس میں کروڑوں روپے کی زبردست سرمایہ کاری کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سیمنٹ پلانٹ قائم کرنے کے لیے شراکت داری فرم کی تشکیل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن آپ کاروباری تنظیم کی شراکت داری کی حدود کے بارے میں سوچیں تب یقیناً آپ نہیں کہیں گے۔ شراکت داری ایسے کاروبار کے لیے مناسب متبادل نہیں ہو سکتی جہاں ایک خطیر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراکت داری کی ممبرشپ پر ایک بندش ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک سیمنٹ پلانٹ قائم کرنے کے لیے پونجی کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کیا جا سکے۔ اگر لوگ فنڈ کا بندوبست کرنے کے اہل بھی ہوں تو شراکت داروں کے غیر محدود واجبات کے سبب کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتا۔ ایسی صورتحال کاروباری تنظیم کی کمپنی کی قسم یا جوائنٹ اسٹاک کمپنی پہلی پسند ہوتی ہے، جن کے بنا پر ہم ممبران سے آسانی کے ساتھ پونجی کی اتنی بڑی رقم کا حصول کر سکتے ہیں۔ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی محض ایک کمپنی افراد کی ایک رضاکارانہ ایسوسی ایشن ہوتی ہے جس کی تشکیل عام طور پر کچھ بڑی کاروباری سرگرمیوں کو اختیار کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ قانون کی روح سے قائم کی جاتی ہے اور قانون کے ذریعے ہی تحلیل ہو سکتی ہے۔ کمپنی کا ایک علیحدہ وجود ہوتا ہے، اگر اس کے کسی ممبر کی موت بھی ہو جائے تو بھی کمپنی کا وجود قائم رہتا ہے۔ اس کے ممبران بعض مشترکہ مقاصد کے لیے سرمایہ کا اشتراک کرتے ہیں۔ اس طرح اشتراک کیا گیا سرمایہ کمپنی کی پونجی کی تشکیل کرتا ہے۔ کمپنی کی پونجی کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جسے شیئر یا حصص کہتے ہیں۔ چونکہ ممبران کمپنی کے حصص خریدنے کے ذریعے اپنے زر کی سرمایہ کاری یا اصل کاری کرتے ہیں، اس لیے ان ممبران کو شیئر ہولڈر یا حصہ دار کہا جاتا ہے، اور کمپنی کی پونجی کو سرمایہ حصص شیئر کیپٹل کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ 1956 کے ذریعے منضبط کیا جاتا ہے۔ ایکٹ کے مطابق ایک کمپنی کا مطلب ہے کہ ایسی کمپنی جو اس ایکٹ کے تحت تشکیل دی جاتی ہے اور رجسٹر کی جاتی ہے، یا ایک قائم شدہ کمپنی جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کمپنی جسے کسی بھی سابقہ کمپنیز ایکٹ کے تحت قائم اور رجسٹر کیا گیا ہو۔ یہ تعریف اتنی جامع نہیں ہے کہ کمپنی کے بنیادی خصوصیات کا پتہ چلتا ہو، تاہم سابقہ کمپنیز ایکٹ اور مختلف عدالتی فیصلوں میں دی گئی تعریف کی بنیاد پر اس کی توسیع ایک مصنوعی فرد کے طور پر کی جا سکتی ہے جسے قانون کے ذریعے تخلیق کیا گیا اور ایک دائمی تسلسل کے ساتھ جس کی ایک علیحدہ قانونی ہستی ہے۔
6.2 جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی خصوصیات. اب آپ کمپنی کے تصور سے واقف ہیں, آئیے آپ اس کی خصوصیات کا مطالعہ کریں. مصنوعی فرد. ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں اس معنی میں ایک مصنوعی فرد ہے کہ اسے قانون کے ذریعے تخلیق کیا گیا, اور یہ قدرتی فرد کے مادی اوصاف نہیں رکھتی. یہ کھا نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, مسکرایا رو نہیں سکتی, پڑھ لکھ نہیں سکتی, تاہم ایک قدرتی فرد کی طرح اس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے. تشکیل. ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی تشکیل میں وقت لگتا ہے, اور اس کے عمل کی شروعات سے پہلے اس میں متعدد دستاویزات تیار کرنا اور متعدد قانونی تقاضوں کو تعمیل کرنا شامل ہے. ایک کمپنی تب وجود میں آتی ہے جب اس کا رجسٹریشن انڈین کمپنیز ایکٹ کے تحت کرایا گیا. اگلے سبق میں ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی تشکیل کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. علیحدہ قانونی ہستی. ایک مصنوعی فرد کے طور پر کمپنی کا وجود اس کے ممبروں سے آزاد ہوتا ہے. یہ معاہدہ کر سکتی ہے, چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتی ہے, لوگوں کو ملازمت پر رکھ سکتی ہے اور اپنے نام پر کسی قانونی کاروبار کو انجام دے سکتی ہے. یہ عدالتی چارہ جوئی اور عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتی ہے. ایک شیئر ہولڈر کمپنی کے کاموں کے لیے ذمہ دار نہیں ہو سکتا. مخصوص مہر کامن سیل. چونکہ کمپنی کا کوئی مادی یا جسمانی وجود نہیں, لہذا یہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے کام کرتی ہے, لیکن ان سب کے ذریعے کیے جانے والے معاہدے کمپنی کی ایک مخصوص مہر کے تحت کیے جائیں گے. مخصوص مہر کمپنی کی رسمی دستخط ہوتی ہے. مخصوص مہر کے ساتھ اور کمپنی کے کسی افسر کے ذریعے مناسب طور پر دستخط شدہ دستاویز کمپنی کے لیے پابندی کا باعث ہے. دائمی وجود. کمپنی کا وجود مسلسل قائم رہتا ہے. ممبران کی موت, خلل دماغ, دیوالیہ پن یا سبکدوشی سے کمپنی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ مسلسل جاری رہتی ہے. چونکہ اس کی تخلیق قانون کے ذریعے کی جاتی ہے, تو اسے صرف قانون کے ذریعے ہی تحلیل کیا جا سکتا ہے. ممبران کے محدود واجبات. کاروبار کی کمپنی شیئروں میں لوگوں کو چونکہ محدود وسائل اور واجبات کی سہولت پیش کرتی ہے, اس لیے شیئروں میں اپنی رقم لگانے کے لیے لوگوں کو بڑی تعداد کو یہ اپنی طرف کھینچ سکتی ہے. ممبر کے واجبات اس کے حامل شیئروں کی رقم کی حد تک محدود ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کوئی بھی شیئر ہولڈر اسی حد تک ذمہ دار ہو سکتا ہے جس حد تک وہ شیئروں کی ظاہری قدر رکھتا ہے. اگر وہ اسے پہلے ادا کر چکا ہے جو بالعموم ہوتا ہے, تو اسے مزید رقم کو ادا کرنے کے لیے نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر اے کے پاس 100 روپے کا ایک شیئر ہے اور اس نے اس شیئر پر 75 روپے ادا کیے ہیں, تو اس کے واجبات صرف 25 روپے تک ہی محدود ہوں گے. شیئروں کی منتقلی. پبلک کمپنی کے ممبران اپنے شیئروں کو دوسروں کو جب اور جیسے چاہے منتقل کرنے کے لیے آزاد ہے. انہیں اپنے شیئروں کو منتقل کرنے کے لیے دوسرے شیئر ہولڈروں سے رضامندی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ممبرشپ. ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی تشکیل کے لیے کم از کم 2 ممبروں کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ پرائیویٹ لمیٹڈ اور پبلک لمیٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں 7 ممبروں کی ضرورت ہوتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں حد بندی 50 ہے, جبکہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی ممبرشپ کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی کوئی حد نہیں ہے. جمہوری مینجمنٹ. آپ جانتے ہیں کہ مختلف زمروں اور میدانوں کے لوگ ایک کمپنی کی پونجی میں اپنا اشتراک کرتے ہیں, لہذا ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کمپنی کے روزمرہ کے مینجمنٹ کی دیکھ بھال کریں. وہ کمپنی کے عام پالیسیوں کی فیصلہ سازی میں تو حصہ لے سکتے ہیں, لیکن کمپنی کے روزمرہ کے معاملات کی ان کے ذریعے منتخب کیے گئے نمائندگان جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں. ان نمائندگان کو ڈائریکٹر کہا جاتا ہے. متن پر مبنی سوالات. یہ سوالات جو ہے آپ لوگ حل کر لیجیے گا. 6.3 جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی اقسام. ہمارے ملک میں کمپنیوں کی مختلف اقسام ہیں جو اپنے تشکیل کے انداز, کام کاج کے دائرے کار, قومیت اور ممبرشپ کی حد کے لحاظ سے مختلف ہیں. ان میں سے زیادہ اہم وہ ہیں جو ممبرشپ کی حدوں پر مبنی ہے, یعنی پرائیویٹ کمپنی, پبلک کمپنی. آئیے ہم ان دونوں اقسام کے بارے میں مزید مطالعہ کریں. پرائیویٹ کمپنی. 1956 میں کمپنیز ایکٹ کے تحت پرائیویٹ کمپنی سے ہمارا مطلب ایک ایسی کمپنی ہے جس کے درجہ ذیل خصوصیات ہیں. اس میں 50 سے زیادہ ممبران نہیں ہو سکتے. کمپنی کے ملازمین اس میں شامل نہیں ہیں. کھلی پیشکش کے ذریعے اس میں عوام کو اس کے شیئر اور ڈیبینچر خریدنے کے لیے مدعو نہیں کیا جا سکتا. اس میں شیئر و حصص اور ڈیبینچر یعنی تمسکات کو فروخت کرنے یا منتقل کرنے کے حقوق پر پابندی ہے. اس میں کم سے کم ادا شدہ سرمایہ حصص 1 لاکھ روپے ہونا چاہیے. پرائیویٹ کمپنیوں کو ان مندرجہ بالا شرائط کی پابندی کرنی ہوتی ہے. ان کمپنیوں کے لیے اپنے نام کے بعد پرائیویٹ لمیٹڈ مندرجہ لکھنا ضروری ہے. ان کمپنیوں کی ملکیت صرف معروف منتخب افراد تک محدود ہوتی ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی شروع کرنے کے لیے کم سے کم 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پر جب کبھی شراکت داری فرموں کو اپنے کاروبار پھیلانے کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خود کو پرائیویٹ کمپنیوں میں بدل لیتی ہے. یہ قابل ذکر ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ کے مختلف ضوابط سے رعایت حاصل ہے. حقیقت انہیں کاروباری تنظیم کی کمپنی اور شراکت داری دونوں کے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں. پبلک کمپنی. بڑے پیمانے پر کاروبار شروع کرنے کے لیے کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے جسے پرائیویٹ کمپنی کے 50 ممبر بھی نہیں فراہم کر سکتے. ایسی صورت حال میں ایک پبلک کمپنی زیادہ مناسب ہوتی ہے. ایک پبلک کمپنی کا مطلب ایک ایسی کمپنی ہے جو پرائیویٹ کمپنی نہیں ہوتی. پبلک کمپنی میں درج ذیل خصوصیات ہوتی ہے. یہ عوام کو کھلی پیشکش کے ذریعے اپنے حصص اور تمسکات کو قبول کرنے کے لیے مدعو کر سکتی ہیں. ایک پبلک کمپنی قائم کرنے کے لیے کم سے کم 7 ممبروں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ممبران کی زیادہ سے زیادہ حد پر کوئی پابندی نہیں ہے. حصص کے منتقل کرنے پر کوئی بندش نہیں ہوتی. یعنی شیئر ہولڈر اپنے شیئرز کو عوام کو فروخت کرنے کے لیے آزاد ہے. پبلک کمپنی کے لیے کم سے کم ادا شدہ سرمایہ 5 لاکھ روپے. یعنی پبلک کمپنی کو اپنے نام کے بعد پبلک لمیٹڈ یا محض لمیٹڈ لکھنا ضروری ہے. ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ, بجاج آٹو لمیٹڈ, ہندوستان لیور لمیٹڈ, اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ پبلک کمپنیوں کی مثالیں ہیں. مندرجہ بالا کمپنیوں کی قسم کے علاوہ اپنے متعدد دیگر قسم کی کمپنیوں جیسے گورنمنٹ کمپنی, اسٹیچوری کمپنی, چارٹرڈ کمپنی, فارن کمپنی, انڈین کمپنی, ملٹی نیشنل کارپوریشن, ہولڈنگ کمپنی اور سبسڈری کمپنی سے بھی واقف ہوں گے. آئیے ان سب کے بارے میں مختصراً بات کریں. گورنمنٹ یا سرکاری کمپنی. کوئی کمپنی جس میں کم سے کم 51% ادا شدہ سرمایہ حکومت کا ہوتا ہے اسے گورنمنٹ کمپنی کے طور پر جانا جاتا ہے. بطور مثال انڈین ٹیلی فون انڈسٹری ITI, بھارت ہیوی الیکٹرانکس لمیٹڈ BHEL. اسٹیچوری یا قانونی کمپنی یا کمپنی ازروِ قانون. کوئی کمپنی جو پارلیمنٹ یا ریاستی مقننہ کے خصوصی ایکٹ کے ذریعے تخلیق کی جاتی ہے اسے قانونی کمپنی کے طور پر جانا جاتا ہے. بطور مثال لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا LIC, سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا SEBI. چارٹرڈ کمپنی
اچھا، انگلینڈ کے بادشاہ یا ملکہ کے ذریعے منظور کیے گئے خصوصی چارٹر کے تحت تخلیق کی گئی کمپنی، بطور مثال ایسٹ انڈیا کمپنی۔ غیر ملکی کمپنی، ایک کمپنی جو ہندوستان کے باہر کسی ملک میں تشکیل کی گئی ہے اور ہندوستان میں اپنا کاروباری عمل انجام دیتی ہے، اسے غیر ملکی کمپنی کے طور پر جانا جاتا ہے، بطور مثال سٹی بینک، جی ای کیپٹل، ہونڈا موٹرز وغیرہ۔ ہندوستانی یا ملکی کمپنی، ایک کمپنی جس کا رجسٹریشن انڈین کمپنیز ایکٹ کے مطابق ہوا، اسے ہندوستانی یا ملکی کمپنی کے طور پر جانا جاتا ہے، بطور مثال ایسوسیٹڈ سیمنٹ کمپنی، اوکے، ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی، ٹسکو وغیرہ۔ ملٹی نیشنل کارپوریشن، ایک کمپنی جس کا رجسٹریشن ایک ملک میں ہوا لیکن وہ اپنا کاروبار متعدد دیگر ملکوں میں انجام دیتی ہے۔ ہم اس سبق کے آخری سیکشن میں ملٹی نیشنل کارپوریشن کے بارے میں مفصل بات کریں گے۔ بالادست ہولڈنگ اور ضمنی سبسڈری کمپنی، اگر ایک کمپنی دیگر کمپنی کا کنٹرول کرتی ہے تو کنٹرول کرنے والی کمپنی کو ہولڈنگ کمپنی یا بالادست کمپنی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور وہ کمپنی جس پر کنٹرول کیا جاتا ہے اسے ضمنی کمپنی یعنی سبسڈری کمپنی کہا جاتا ہے۔ درج ذیل حالات میں دوسری کمپنی ضمنی یا ذیلی کمپنی بن سکتی ہے جب اس کمپنی کے ایکویٹی یعنی عام سرمایہ حصص کی ظاہری قدر 50% سے زیادہ دوسری کمپنی کے زیر کنٹرول آ جائیں، جب دوسری کمپنی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تقرری پر اختیار رکھتی ہو، جب یہ کسی کمپنی کی ذیلی کمپنی ہو جو خود دوسری کمپنی کی ذیلی کمپنی ہو۔ مثال کے لیے کمپنی بی کمپنی اے کی ذیلی کمپنی ہے اور کمپنی سی کمپنی بی کی ذیلی کمپنی ہے، تب کمپنی سی کمپنی ای کی ذیلی کمپنی بن جاتی ہے۔ 6.4 پرائیویٹ کمپنی اور پبلک کمپنی کے درمیان تفریق۔ پرائیویٹ اور پبلک کمپنی کے معنی سمجھنے کے بعد آپ ان دونوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ اور پبلک کمپنی کے درمیان فرق کے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اس باکس کے اندر امتیاز کی بنیاد ہے، اس امتیاز میں پرائیویٹ کمپنی ہے، اس امتیاز میں پبلک کمپنی ہے۔ تو اس میں ممبروں کی کم سے کم تعداد، تو پرائیویٹ کمپنی میں کیا ہوتی ہے 2 ہوتی ہے، پبلک کمپنی میں 7 ہوتی ہے۔ ممبروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد، پرائیویٹ کمپنی میں 50 ہوتی ہے، پبلک کمپنی میں کوئی حد نہیں۔ کم سے کم ادا شدہ سرمایہ، پرائیویٹ کمپنی میں 1 لاکھ ہونا چاہیے اور پبلک کمپنی میں 5 لاکھ۔ شناخت، ایک پرائیویٹ کمپنی میں اس کے نام کے بعد پرائیویٹ لمیٹڈ لگتا ہے اور پبلک میں کیا لگتا ہے لمیٹڈ لگانا ہوتا ہے۔ شیئروں کی منتقلی، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے شیئر ہولڈر اپنے شیئرز کو منتقل نہیں کر سکتے، پبلک کمپنی کے شیئر آزادانہ فروخت کر سکتے ہیں۔ شیئروں اور ڈیبینچر یعنی حصص اور تمسکات کی خریداری کے لیے پیشکش، پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ کمپنی عوام کو اپنے حصص اور تمسکات کو قبول کرنے کے لیے کھلی پیشکش نہیں کر سکتی۔ پبلک کمپنی عوام کو اطلاعی یعنی پروسپیکٹس جاری کر کے اپنے حصص اور تمسکات کو خریدنے کے لیے مدعو کر سکتی ہے۔ کاروبار کی شروعات، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اپنی تشکیل کی بنیاد پر اپنا کاروبار فوری شروع کر سکتی ہے۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی اپنا کاروبار تشکیل کے بعد فوری طور پر شروع نہیں کر سکتی، اسے اپنے کاروباری شروع کرنے یا رسمی آغاز کے لیے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ متن پر مبنی سوالات، یہ سوالات کے جوابات جو ہے آپ لوگ دے دیجیے گا۔ ہم چلتے ہیں آگے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی خوبیاں، کاروباری تنظیم کی کمپنی بڑے کاروبار چلانے کے لیے عام ہے، اس کی خوبیاں درج ذیل ہے۔ زیادہ وسائل، جوائنٹ اسٹاک کمپنی ممبران کی بڑی تعداد کے سبب زیادہ مالیاتی وسائل مہیا کر سکتی ہے اور تمسکات عوامی جمع کاری بغیر کسی خاص وقت کے مالیاتی اداروں سے قرض کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ محدود واجبات، جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں اس کے ممبران کے واجبات محدود ہوتے ہیں جو ان کے ذریعے حاصل شیئروں کے حد کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ کمپنی میں سرمایہ کاری کے لیے چھوٹے سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کے لیے یہ باعث کشش ہے، اس سے زبردست پونجی مہیا کرنے میں کمپنی کو مدد ملتی ہے۔ محدود واجبات کے سبب کمپنی بڑی ذمہ داریاں لینے کی بھی اہل ہوتی ہے، اس سے آسانی سے سرمایہ کاری کرنے کے فیصلوں میں مدد ملتی ہے۔ مسلسل وجود، کمپنی ایک مصنوعی فرد ہے جس کی تخلیق قانون کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس کی آزادانہ قانونی حیثیت ہوتی ہے، اس کے ممبران کی موت، دیوالیے پن وغیرہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس طرح اس کا دائمی وجود قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔